ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ انڈر گراؤنڈ ٹینک جو ہوتا ہے پانی کا، لائن میں بدبودار گٹر کا پانی آ جاتا ہے اور وہ اس میں مکس ہو جاتا ہے، تو اب وضو کریں یا تیمم کیا جائے؟ دیکھیں، وضو اس وقت چھوڑا جائے گا جب پانی پر انسان قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہ تو یقیناً ناپاک پانی ہو گیا، اس پر تو اس سے تو وضو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ شہر کے اندر ہیں تو پھر وضو کے لیے آپ قریبی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر محلے والوں سے مانگے تو میرے خیال میں اتنا تو ہوگا کہ کوئی تھوڑا بہت پانی وضو کے لیے دے دے، لہٰذا یہاں پہ مانگنا لازم ہوگا، یا اگر ذرا ریزنیبل پرائز کے اندر بہت مہنگا پانی نہیں مل رہا تو خرید کر بھی اس سے وضو کرنا واجب ہوگا، لیکن تیمم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ شہر میں ہیں اور پانی آسانی سے میسر ہو سکتا ہے، اور جب تک انسان پانی کے تلاش پر اور تلاش کے بعد اسے حاصل کرنے پر قادر ہو، تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ کیا جنازے کا ولی تیمم کر کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھ بھی لیا جائے، چاہے کتنے لوگ پڑھ لیں، ولی پھر بھی بعد میں جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کا جنازہ 80 مرتبہ ہوا، اور 79 مرتبہ جو ہیں آپ کے صاحبزادے اس میں شریک نہیں تھے جو ولی تھے جنازے کے، یعنی ازدحام کثیر تھا، اس لیے لوگ آئے، جنازہ پڑھتے گئے، ولی شریک نہ ہوئے۔ اس کے بعد جب سب چلے گئے تو پھر آخر میں ولی نے جنازہ پڑھا، کیونکہ جب ولی جنازہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد پھر کوئی اور نہیں پڑھ سکتا ہے، جب تک ولی نے نہیں پڑھا تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی غیر ولی ہوتا اور وہ تاخیر سے جنازے میں پہنچتا اور اس کو یقین ہوتا کہ اگر میں وضو میں مشغول ہوں گا تو جنازہ نکل جائے گا، یعنی نماز ہو جائے گی، تو اس کو اجازت ہوگی کہ تیمم کرے اور فوراً شامل ہو جائے، کیونکہ اگر ولی شامل ہے اور یہ بیچارہ غیر ولی آیا تو بعد میں تو جنازہ پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ کر سکتا ہے۔ لیکن ولی اگر تاخیر سے آیا مثال کے طور پہ اور لوگوں نے پہلے ہی جنازہ شروع کر لیا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہ تیمم کیوں کرے گا؟ یہ انتظار کر لے، جنازہ ہو جائے، جا کے آرام سے وضو کرے، بعد میں اپنا جنازہ پڑھ لے، یا جو دیگر لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔ لہٰذا ولی کو تیمم کر کے جنازے میں شرکت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایک کویسچن یہ کیا کہ یہ خواتین میں معروف ہے کہ اگر رمضان چل رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور زوال کے وقت سے پہلے پہلے کسی بہن کو حیض آ جاتا ہے تو یہ آج کا روزہ نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر زوال کے بعد کسی خاتون کو حیض آئے تو یہ روزہ مکمل مانا جائے گا، وہ پورے روزے کو کریں گی۔ کیا حکم شرع ہے؟ نہیں، یہ بالکل جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا، بلکہ اس طرح کے مسائل بیان کرنا میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغیر علم کے اس طرح مسئلے بتانا گناہ کبیرہ ہے، اور اس وعید کے تحت آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے، نہ کہ زوال سے پہلے پہلے روزہ ہوتا ہے یا زوال کے بعد نہیں ہوتا۔ تو اور روزے کے دوران اگر حیض آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کے دوران، تو وہ روزہ بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں زوال کا کہاں سے تعلق آیا؟ جب چاہے وہ زوال سے پہلے تب بھی روزہ چل رہا ہے، زوال کے بعد بھی چونکہ روزہ چل رہا ہے، اگر پہلے حیض آیا بعد میں، دونوں صورتوں میں روزے کے درمیان میں آیا نا، تو اس لیے روزہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو بہنیں اس طرح مسئلے بیان کرتی ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور خدارہ مسائل سیکھیں۔ یہ خواتین ناراض نہ ہوں، لیکن بہت سے مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں اور میں بعض اوقات کوئی خاص مسئلہ کوئی بتاتا ہے، دیکھیں غلط بیان ہوا، سنتے بھی ہیں، تو بہت ہی ناقص معلومات کے ساتھ بعض اوقات مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایسی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو باقاعدہ جنہوں نے افتاء کورس نہیں کیا، مفتیہ کا کورس نہیں کیا، وہ فضائل پہ کلام کریں، وہ تاریخ پر کلام کر لیں، وہ فقہی مسائل پہ ہرگز کلام نہ کریں، ورنہ آخرت کی بربادی پھر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، خود آپ برباد کریں گی۔